نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ یہ جو علم تجوید کی جو کلاس چل رہی ہیں اور اسی طرح نورانی قاعدے کی جو کلاس چل رہی ہیں آپ ان کو اچھے سے دیکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے ہم نے علم تجوید میں مخارج کا بیان پڑھا تھا اور انشاءاللہ آج ہم چند اصطلاحات پڑھیں گے کہ واو اور یا کی، کہ واو متحرک کس کو کہتے ہیں، واو لین کس کو کہتے ہیں اور واو مدہ کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یا متحرک کس کو کہتے ہیں، یا لین کس کو کہتے ہیں اور یا مدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے واو متحرک۔ واو متحرک، متحرک کے معنی یعنی جس پہ حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش کچھ بھی ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں واو متحرک وہ واو جس پر زبر زیر پیش ہو، ان تینوں میں سے کوئی حرکت جب اس پہ ہوگی تو اس کو ہم واو متحرک کہیں گے۔ جیسے والناس کا واو، والناس میں واو کے اوپر زبر ہے، اس لحاظ سے یہ واو متحرک ہوا۔ اسی طرح واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو، یہ واو لین ہوا۔ چنانچہ ہم نے نورانی قاعدے میں بھی پڑھا تھا واو لین کس کو کہتے ہیں، وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ تو یہی قاعدہ ہے واو لین کا کہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو۔ واو مدہ، واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوعن کا واو، کہ یہاں بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ چنانچہ ہم نے نورانی قاعدے میں بھی اس کو پڑھا کہ واو مدہ اس واو کو کہتے ہیں جو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے، جیسے جوعن میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یوسوسو کی یا۔ چنانچہ یا پہ یہاں دیکھیں آپ، یا پہ ضمہ ہے یعنی پیش ہے اور اس لحاظ سے یہ متحرک ہوئی، تو اس کو ہم یا متحرک کہیں گے جس پر زبر زیر پیش ہو۔ اس کے بعد یا لین وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ ہم نے یہ قاعدہ نورانی قاعدے میں بھی پڑھا۔ چنانچہ یا لین اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن کی یا، کہ یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے یا لین کا کہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس یا کو یا لین کہتے ہیں۔ اور یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔ چنانچہ ہم نے نورانی قاعدے میں بھی پڑھا کہ یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین کی یا، کہ نستعین میں نون سے پہلے جو یا ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوئی۔ تو اب یا مدہ کا کیا قاعدہ ہوگا کہ یا مدہ اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے نستعین میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اصطلاحات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔